بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 ستمبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان ایک بڑا کھڑا کرنے جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے محفوظ فیصلہ سنا دیا اور شہباز حکومت کے پلے کچھ نہیں چھوڑا اور عدلیہ پر حملہ قرار دے دیا ہے شہباز حکومت کے اقدامات کو، اور عدالت نے وہ فیصلہ جاری کیا ہے۔ وفاقی حکومت کی درخواست بھی مسترد کی ہے جس کی امید تھی، اور تگڑا فیصلہ بھی جاری کیا۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے سانحہ جڑاں والا جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پرویز الہی کیس آج عدالت میں پرویز الہی کو پیش کیا گیا تھا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سانحہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے۔ چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی آج سماعت تھی، اس کا تفصیلی جو اس کی سماعت کا حوال ہے وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے بتاتا چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب کی عدالت میں اہم ترین سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست گزار تھے انہوں نے موقف اختیار کیا کہ سانحہ جڑاں والا میں اقلیتوں کے بنیادی آئینی حقوق متاثر ہوئے ہیں۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ تحقیقات کے لیے اختیار کیا گیا طریقہ کار سست روی کا شکار ہے، موجودہ طریقہ کار سے مسیحی کمیونٹی کو انصاف کی توقع نہیں ہے۔ درخواست گزار نے لاہور ہائی کورٹ سے استدعا کی کہ عدالت انصاف کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا حکم دے، چونکہ جوڈیشل کمیشن اگر تشکیل نہیں دی جائے گی تو کسی صورت بھی ہمیں انصاف نہیں ملے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی کمیونٹی ہے اور وہ پاکستانی ہیں، اور ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اب چونکہ ان کی سیٹسفیکشن جے آئی ٹی میں نہیں ہے، ان کی سیٹسفیکشن جوڈیشل کمیشن میں ہے، تو جوڈیشل کمیشن بنانے میں کوئی بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر باولپور اسلامیہ یونیورسٹی میں جو ویڈیو سکینڈل تھا وہاں حکومت بنانے کی اجازت دیتی ہے، یا وہاں حکومت جوڈیشل کمیشن قائم کرتی ہے، اور کیسے کیسے فیکٹس اور کیسے حقائق اس جوڈیشل کمیشن میں سامنے آئے، تو یہاں کیوں ابھی تک نہیں کیا گیا قائم، اور کیوں ایسی غفلت کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے کہ جب پوری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا مسیحی جو پاکستانی مسیحی ہیں ان کو انصاف دلوانے کی بات کر رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب نے درخواست پر سماعت کرتے ہوئے کہا، سرکاری وکیل سے سوال کیا کہ واقعے پر ابھی تک کوئی جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں قائم کیا گیا، یہ اتنا افسوسناک واقعہ تھا اور ایک ایسا اہم معاملہ ہے، اس پر ابھی تک کیوں جوڈیشل کمیشن قائم نہیں کیا گیا۔ سرکاری وکیل نے جواب دیا کہ جی ابھی تک کوئی کمیشن نہیں بنایا گیا، اور اس پر جو عدالت کے احکامات ہوں گے ان پر عمل درآمد ہوگا۔ عدالت نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن حکومتیں بناتی ہیں، چیف سیکرٹری کے پاس ان کی درخواست پینڈنگ پڑی ہے، میرے پاس جو پٹیشن آئی ہے یہ بھی میں بطور ریپریزنٹیشن اس کو چیف سیکرٹری پنجاب کو بھیجنے لگا ہوں، اور چیف سیکرٹری سے یہ میں آرڈر کرتا ہوں کہ وہ 15 دن کے اندر 2 ہفتوں میں جو ان کی درخواست ہے جوڈیشل کمیشن کی اس پر تمام فارمیلٹیز پوری کر کے اس درخواست کو ڈیسائیڈ کیا جائے۔ تو چونکہ اب سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ کی ڈائریکشن چلی گئی ہے، لاہور ہائی کورٹ کی ڈائریکشن کے بعد اب ہر صورت نگران پنجاب حکومت کو جوڈیشل کمیشن بنانا پڑے گا، اور اگر لاہور ہائی کورٹ کے کسی تگڑے جج پر مشتمل جیسے انوار الحق پنو صاحب ہیں، جسٹس امجد رفیق صاحب ہیں، جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب ہیں جو کرمنل لاء کو جانتے بھی ہیں اور بڑے دبنگ جج ہیں، ان پر مشتمل اگر بنا دیا جائے جوڈیشل کمیشن تو ساری چیزیں قوم کے سامنے آ جائیں گی۔ چونکہ صرف یہ کہہ دینا کہ فلاں ملک کا یا فلاں ادارے کا ہاتھ ہے یہ کافی نہیں ہوتا، اصل اس معاملے تک کیسے پہنچا گیا اور کوئی کیسے یہاں آ کے انٹرفیئر کر سکتا ہے، یہ وہ سوالات ہیں، اور پھر پورے دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے، اور ہماری جو مسیحی برادری ہے جو اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے میں اور آپ پاکستانی ہیں، تو ان کے جو آئینی حقوق ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، تو اس پر ضرور ایکشن لینا ہوگا ہمارے نظام کو۔ دوسری جانب جوڈیشل کمیشن توڑ پھوڑ کیس میں 18 مارچ کو ایک مقدمہ درج ہوا تھا عمران خان کی جوڈیشل کمیشن میں توشہ خانہ بدنام زمانہ ٹرائل میں پیشی کے لیے، اور اس وقت عمران خان کو پیش نہیں ہونے دیا گیا تھا، اور وہاں پر ایک ایسی سچویشن بن گئی تھی کہ حالات خراب ہو گئے تھے۔ اس بنیاد پر پھر ایک مقدمہ درج ہوا جوڈیشل کمیشن توڑ پھوڑ اور حملہ کیس، دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا، اور عمران خان کی عبوری ضمانت اس میں جج منظور کر کے گئے، جسٹس جج ہیں انسداد دہشت گردی عدالت کے جواد حسن عباس صاحب، اور پھر وہی ان کا آخری فیصلہ تھا۔ اس کے بعد ان کو پھر بھیج دیا گیا تھا اور ان کو وہاں سے ٹرانسفر منتقل کر دیا گیا تھا، ان کا تبادلہ کر دیا گیا تھا۔ اب اسی مقدمے میں پوسٹ ریسٹ بیل تھی جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب آج تشریف لے آئے ہیں، اور یہ عمران خان کے سائفر مقدمے میں چونکہ آج ان کی چھٹی کا آخری دن تھا،
آج وہ تشریف لے آئیں۔ کل بتایا گیا پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو کہ جی جو جج صاحب ہیں وہ جمعہ تک چھٹی پر ہیں، لیکن آج اور کل سے آج درخواست ضمانت نہیں ایڈجن کی، ملتوی کی، بلکہ اس کو آگے کل کے لیے لے گئے 9 ستمبر کے لیے، لیکن آج جج صاحب تشریف لے آئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب کل کے لیے جج صاحب فرما رہے تھے کہ کل شاید میں اویلیبل نہ ہوں۔ جب عمران خان کی درخواست ضمانت پر سماعت پہلے 5 دن نہ ہوئی اور آج کا کہا گیا کہ آج کے لیے اس کو ملتوی کر دیں، کہا گیا جی کہ جج صاحب کل تک چھٹیوں پر ہیں، آج جج صاحب چھٹی کے باوجود تشریف لے آئے، اور اب کل جب عمران خان کی درخواست ضمانت پر سماعت ہونی ہے تو جج صاحب نے پہلے ہی آج بتا دیا کہ شاید کل میں نہ ہوں۔ بہرحال اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پرویز الہی کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس کی سماعت ہوئی اور 10 روزہ مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی پروسیکیوشن کی جانب سے۔ ATC جج ابو الحسنات ذوالقرنین انہوں نے اس موقع پر پرویز الہی کے وکیل علی بخاری نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کے آنے سے پھر سے رونق لگ گئی ہے، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو دلیر جج ابو الحسنات نے جواب دیا کہ طبیعت بہت بہتر ہے، آپ تشریف رکھیں۔ سماعت کے دوران پروسیکیوٹر راجہ نوید نے پرویز الہی کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ سماعت کے دوران پروسیکیوٹر راجہ نوید نے پرویز الہی کے مزید 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرتے ہوئے عدالت سے کہا کہ ہمیں مزید 10 دنوں کے لیے ان کی کسٹڈی چاہیے۔ وکیل پرویز الہی نے سردار عبدالرزاق نے کہا کہ اس سے قبل پرویز الہی کا 2 روز کا جسمانی ریمانڈ ڈیوٹی جج نے دیا ہے۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے ہدایت کی کہ پرویز الہی کی جسمانی ریمانڈ کی دستاویزات جمع کروائی جائیں۔ وکیل صفائی سردار عبدالرزاق نے دلائل دیتے ہوئے کہا، جو ڈیفنس کے وکیل ہیں، کہ پرویز الہی کا نام جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس میں 2 روز قبل نامزد ہوا ہے اور ان کے خلاف متعدد سیاسی کیسز بنائے گئے ہیں۔ پرویز الہی کو لاہور سے اغوا کر کے اسلام آباد لایا گیا اور گرفتار کیا گیا۔ پرویز الہی کی اپریل 2023 میں PTI کا حصہ بنے، 18 مارچ کو مقدمہ ہوا۔ وہ تب پاکستان تحریک انصاف کا جب حصہ نہیں تھے تو وہ کیوں عمران خان کے ساتھ آ کے توڑ پھوڑ کرتے یا اس میں ملوث ہوتے؟ وہ تو خود اپریل 2023 میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنے، وہ پہلے PTI کا حصہ نہیں تھے۔ جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس کا مقدمہ مارچ میں درج ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ پرویز الہی کے خلاف سیاسی کیس بنائے گئے، اسے ڈسچارج کیا جائے، مگر پرویز الہی کو ڈسچارج کرنے کی بجائے انہیں گجرانوالہ میں درج مقدمات میں نامزد کیا گیا۔ گجرانوالہ کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے بھی کہا کہ کیس کچھ نہیں ہے، انہیں ڈسچارج کیا جاتا ہے۔ نیب نے بھی پرویز الہی کو اڈیالہ جیل سے گرفتار کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس بات کو سمجھا کہ پرویز الہی کے بنیادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، عدالتی فیصلے نہ مانے جائیں تو عدالت کا اختیار ہے کہ فیصلوں کے تحفظ کے لیے ڈائریکشن دے۔ عدالتی فیصلہ نہ ماننے پر ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ کوئی ادارہ پرویز الہی کو گرفتار نہ کرے۔ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ DIG آپریشن پرویز الہی کو رہائش گاہ پر پہنچائیں۔ ساری تفصیل بتائی۔ وکیل صفائی سردار عبدالرزاق نے پرویز الہی کو کیس سے ڈسچارج کرنے کی استدعا کی۔ بابر روان صاحب نے بھی دلائل دیا کہ میں کسی عام نہیں بلکہ ذہین جج کے سامنے کھڑا ہوں۔ مارچ سے لے کے آج تک کی تاریخ تک پرویز الہی کے خلاف کیا ثبوت ہیں؟ پرویز الہی نے کیا کر دیا؟ کس ثبوت کی بنیاد پر انہیں دہشت گرد بنایا گیا؟ ایک دانے جتنا بھی دہشت گردی کا ثبوت پرویز الہی کے خلاف نہیں ہے۔ پرویز الہی کو کیس سے ڈسچارج کرنے کی استدعا کی اور جج صاحب نے پھر شعر بھی پڑھا کہ قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ میرے خیال میں تو جرم ضعیفی کے مرتکب تو ہماری عدلیہ ہو رہی ہے، اور وہ شعر بھی انہی کے لیے جاتا ہے۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ نیب یا لاہور ہائی کورٹ کے معاملات اسلام آباد پولیس کے ساتھ جوڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ جج ابو الحسنات نے تفتیشی افسر سے سوال کیا کہ 2 دن میں پرویز الہی سے تفتیش کیا ہوئی ہے؟ تو تفتیشی افسر نے کہا جی کہ پرویز الہی کا فوٹوگرامٹرک ٹیسٹ کروانا ہے، تو عدالت نے ان کی جو درخواست تھی اس کو مسترد کرتے ہوئے 14 روزہ ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ساتھ ہی پرویز الہی کے وکلاء نے عدالت میں درخواست جمع کروائی، ضمانت کی۔ پرویز الہی روشن پر آئے۔ پرویز الہی نے کہا جی بہت مہربانی، بہت شکریہ، پنجاب کی کوئی جیل رہ نہیں گئی جس جیل میں مجھے بھیجا نہ گیا ہو، مجھے دل میں بھی اسٹینڈ بھی لگے ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب میرے رشتہ دار ہیں لیکن میرے سخت خلاف ہیں۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کہا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بھی بچو۔ بہرحال پرویز الہی کی درخواست ضمانت دائر کی گئی۔ عدالت نے 11 ستمبر کے لیے اس پر نوٹس جاری کرتے ہوئے ریکارڈ طلب کر لیا۔ جبکہ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان نے آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کیس میں فیصلہ سناتے ہوئے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے وفاقی حکومت شہباز حکومت کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے خارج کر دیا۔ بیسیکلی 5 رکنی بینچ تھا، قاضی فیضی صاحب کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تھا کہ جی ججز کی، اور وہ ججز کی کون سی تھی؟ وہ ساری پاکستان تحریک انصاف سے جوڑ دیا تھا، اور ان جو فیصلے تھے ان کو کمزور کرنے کے لیے جو انتخابات سے متعلق فیصلے تھے، پوری ایک کمپین چلائی گئی تھی۔ پھر وزیر داخلہ جو اس وقت کے تھے رانا ثناءاللہ، انہوں نے بھی پوری اس معاملے میں وہ کیا۔ اب 5 رکنی بینچ تھا، 3 ججز پر عمر عطا بندیال، اعجاز الحسن اور منیب اختر پر اعتراض اٹھا دیا، ریٹن اپلیکیشن فائل کر دی کہ یہ جج یہ کیس نہ سنیں کیونکہ ان سے متعلق یہ سارا معاملہ ہے۔
درخواست میں کہا گیا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر 5 آڈیو لیک کا مقدمہ نہ سنیں۔ انکوائری کمیشن کے سامنے ایک آڈیو چیف جسٹس کی خوش دامن کی ہے اور متعلقہ ہے اور عدالتی فیصلوں اور ججز کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق جج اپنے رشتہ دار کا مقدمہ ہی نہیں سن سکتا۔ سابق پی ڈی ایم حکومت کی متفرق درخواست میں مزید کہا گیا کہ ماضی میں ارسلان افتخار کیس میں چیف جسٹس افتخار چودھری نے اعتراض پر خود کو بینچ سے الگ کر لیا تھا۔ اسی طرح دیگر آڈیو لیکس جسٹس اعجاز الحسن اور منیب اختر سے بھی متعلقہ ہیں، اس لیے سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دیا جائے۔ اور کیوں تشکیل دیا جائے؟ اب اس میں سوال تھا کویشچن آف لا کہ کیا چیف جسٹس کی منظوری کے بغیر کوئی بینچ بنایا جا سکتا ہے، یہ کوئی انکوائری کمیشن بنایا جا سکتا ہے، یہ کویشچن آف لا تھا جس کے اوپر عدالت میں اہم سماعت ہوئی۔ اور جوڈیشل انکوائری کمیشن میں جو عدالت تھی، عدالت کی جانب سے بڑا فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے شہباز حکومت کی درخواست کو مسترد کر دیا اور جو 3 ججز پر اٹھائے گئے اعتراضات تھے اس کو عدلیہ کی آزادی پر حملہ قرار دے دیا اور متفرق درخواست مسترد کر دی۔ اب سوموار والے دن سے سپریم کورٹ میں مبینہ آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے خلاف سماعت ہوگی اور اگلے ہفتے یہ عدالت اس کو ڈیسائیڈ کر دے گی۔ عدالت نے جب یہ کہا کہ یہ ججز کی آزادی پر حملہ ہے تو یہ ایک چارج شیٹ ہے اس موجودہ جو سابق پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس کے خلاف اور وفاقی حکومت شہباز حکومت کے خلاف۔ عدالت نے ان کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ان کی درخواست کو ججز کی آزادی اور عدلیہ کی آزادی پر حملہ قرار دے دیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ۔